کتنا بڑا بیڈ روم ہے، ہر چیز تو ہے اس میں، لیکن وہ کہاں گئی جس کے لیے یہ اتنا بڑا بیڈ روم بنایا؟ کہاں سے فرنیچر منگوایا، کس کو بول کے کسٹم میں چھڑوایا؟ میں کہاں مجھ سے غلطی ہوئی؟ ویئر ڈڈ آئی گو رانگ؟ مجھے تو کچھ سننے والا بھی نہیں ہے، دوست دوست بول کے نوچ نوچ کے کھا پی کے پیسے کے مطلب ہی سالے مجھے ان اندھیروں میں دھکیل کے چلے گئے۔ ویئر ڈڈ آئی گو رانگ؟ پتہ نہیں، پتہ ہے بہت دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ دکھ مجھے پتہ ہے اپنی بیٹیا کا ہوتا ہے۔ ایک بیٹی میری اتنی پیاری، بابا بابا کر کے میری گود سے نہیں اترتی تھی۔ ابھی پچھلی برتھ ڈے پہ پتہ ہے اس نے کیا بولا؟ جا رہی تھی کسی لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے، میں نے اس کو بولا بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی ہو مسٹر مائنڈ یور اون بزنس، بیٹھ کے دروازہ بند کر کے چلی گئی اور میسج کر کے کہنے لگی کہ اگر آئندہ مجھ سے پوچھا آئی ول نیور کم بیک اگین۔ اس کا تو میں فیوچر بنانے کے لیے تو میں نے ویئر ڈڈ آئی گو رانگ؟ بیوی مجھے کیا کہتی ہے؟ آئی ہیٹ یو، آئی ڈونٹ لو یو۔ ہفتوں ہفتوں بعد ملاقات ہوتی ہے، بالکل بدل گئی ہے۔ اس میں وہ معصومیت نہیں رہی۔ وہ اس کا خطوار مجھے ٹھہراتی ہے، اس نے نہیں کیا میرے ساتھ مل کے، کیا اس کو ضرورت نہیں تھی؟ وہ بھی تو کھاتی گئی۔ مجھے کہتی ہے کہ تم نے مجھے گناہوں پہ لگایا ہے، تم نے مجھے شراب پہ لگایا ہے، اب میں شراب کی ایڈکٹڈ ہوں، دن رات میں پیوں گی، لیکن اس کا حساب تم دو گے۔ میں ایک معصوم سی سیدھی سادی سی لڑکی تھی، تم نے جیسا مجھے ڈھالا، تم اس کشتی کے ملا تھے، تم ہمارے منہ میں حرام ڈالتے رہے۔ Where did I go wrong؟ میرا بیٹا، میں نے تانے سے چھڑایا اس کو، جا کے پوری اپنی سورس لڑا دی، سب لڑا دیا کہ اس کا نام نکل جائے، منشیات فروش ہو گیا۔ تھانے سے باہر آ کے مجھے کہتا ہے نیکسٹ ٹائم ڈونٹ پٹ یور نوز ان مائی بزنس۔ میری الماری سے پیسے چرائے اس نے، وہاں سے اس نے وہ منشیات خرید کے، اور وہ مجھ سے لڑ رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا وائی دا ہیل یو کیم ٹو پولیس اسٹیشن ٹو گیٹ می آؤٹ، ہو دا ہیل یو آر؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ سب کے کاموں میں تم اب ناک اڑاتے پھرتے ہو، تم مر کیوں نہیں جاتے؟ تم اپنا کام سے کام کیوں نہیں رکھتے؟ آج کے بعد اگر میرے کسی معاملے میں بولا تو پھر یہ بیٹا گھر میں یا آس پاس کہیں نظر نہیں آئے گا۔ سب رونتے ایسے رونتے جیسے میں کوئی پوچھا ہوں، کوئی بوری ہوں، کوئی کچرے کا تھیلا ہوں۔ واہ، میں کچرے کا تھیلا ہی تو ہوں۔ میں لے کے چلا نا ان لوگوں کو، میں لے کے چلا، بٹ میرا بیٹا منشیات فروش بن رہا ہے، اللہ اس کو نہیں روک سکتا کہ نہیں بنے وہ۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے، اللہ کو نہیں ہوتا۔ السلام علیکم۔ کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئے ہو؟ کون ہو؟
میں تمہارا پرانا دوست ہوں. میں کسی ایسے دوست کو نہیں جانتا. دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. تمہیں یہاں میرے کمرے تک کس نے آنے دیا؟ میں یاد کراتا ہوں تمہیں میں کون ہوں. میں تمہارا سب سے پرانا دوست ہوں. تمہاری شکل میں نے پہلے کیوں نہیں دیکھی؟ تم اتنے سرسبز و شاداب کیسے ہو؟ اتنا کھلکھلاتا ہوا چہرہ کیسے ہے؟ کیسے دوست ہو میرے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ ود یو اور وداؤٹ یو میں نے سرسبز اور شاداب ہی ہونا تھا. میں تیرا ضمیر ہوں. میں تیرا سب سے پرانا دوست ہوں. ابھی چیخ چیخ کے تو پوچھ رہا تھا ویئر ڈڈ آئی گو رانگ. You want me to tell you where did you go wrong? You took the first step. گاؤں میں بھابھی کی زمین یاد ہے تجھے؟ بھیا کے انتقال کے بعد تو نے اس معصوم ان پڑھ جاہل بھابھی اور بچوں کو کیسے ان کی جائیداد سے بے دخل کیا تھا. کیسے بھابھی کو یہ بولا تھا کہ میں تمہارا بیٹا ہوں. کیسے اس گنوار عورت سے انگوٹھے لگوا کے تو نے جائیداد اپنے نام کرا لی تھی. اس کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے تجھے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو لٹیرا ڈاکو ان کا مال لوٹ رہا تھا اور وہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے کہ یہ ہمارا چاچا ہے. تو وہ ہے. تو نے یہاں سے غلطی کی. Here you went wrong. ساری زندگی اس بھابھی ماں کو تو نے صرف جھوٹے آسرے دیے. آج بھی ان کے سامنے تیرا کوئی نام لے اور بولے کہ اس نے تمہارے ساتھ غلط کر دیا تو وہ کہتی میں قسم کھا سکتی ہوں میرا بیٹا میرے ساتھ غلط نہیں کرتا. یہ اس کا ایمان ہے. آج اس کے بچے بڑے ہو گئے. کہاں ہیں وہ معصوم جو کھڑے ہوئے تجھے دیکھ کے ہنس رہے تھے؟ جا ان کی منزلت رتبے اور مرتبے دیکھ. اس غریب ماں نے تھوڑے سے حلال پیسوں سے ان کو پال کے کیسا تناور درخت بنا دیا ہے، جبکہ تیرے بچے تیرے اپنے جنازے کو کاندھا دینے نہیں آئیں گے. میں کھایا سب نے مل کے کیونکہ تو نے کھلایا. بچوں کو جب کھلایا جب ان کو یہ تمیز نہیں تھی کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے. بیوی تیری محبت میں کھاتی گئی. اس نے بہت روکا تجھے. یاد ہے جب تو نے اس کو پہلی بار شراب پلائی تھی تو نشے میں وہ کیا کہہ رہی تھی؟ ویئر وی آر گوئنگ. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو نے کہا تھا جسٹ انجوائے دی لائف. آج جو کچھ بھی تیرے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ حیران پریشان نہیں. اللہ نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی. تو نے اپنا بیڑا غرق خود کیا ہے. پھر وہ زمین پہ قبضے کے بعد تو تیرے حرام کے کھاتے کھل گئے. تجھے پہلی ڈکیتی کرنی آ گئی یتیموں کے حق میں. پھر تجھے جو بیوہ اور یتیم کی زمین کا کیس ملا وہ تیری ہو گئی.
تیرے بچوں کی ہو گئی. میں تیرا ضمیر ہوں. میں تجھے بتا رہا ہوں تجھے 2 گز زمین نصیب نہیں ہوگی. ابھی تیری قبر کا ڈھکن بند نہیں ہوگا اور لوگوں کی دیکھتی آنکھوں سے تیری قبر سکڑنا شروع ہو جائے گی. میں خود دیکھ کے آیا ہوں حرام کھانے والوں کا انجام. سانس چل رہی ہے تیری، ابھی بھی چانس باقی ہے. چھوڑ دے سب، جھاڑ دے ساری فکریں، پھینک دے اٹھا کے سب پیسہ. چھوڑ کے چلے جائیں گے نا بیوی بچے، اللہ کی منشا اور سزا مان کے تسلیم کر لے. ابھی شراب نہیں پینا، نہیں پینا، کیونکہ اتنی ٹینشن بڑھ گئی ہے کہ اب شراب یا ڈرگس کوئی بھی چیز تجھے سکون نہیں دے پا رہی. تجھے سکون چاہیے، صرف تیری بات کر رہا ہوں. آج بھی تو اس کشتی کا ملا ہے، تو راہ راست پہ آ جا، باقیوں کو اللہ لے آئے گا. چلتا ہے میرے ساتھ تو اٹھ، غسل کر، پاک صاف ہو، پاک صاف کپڑے پہن، نئے کپڑے پہن، خوشبو لگا. چل فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں. خدا کی قسم ایک واحد رستہ ہے، عشق کا واحد دروازہ ہے جو پورے 7 دنوں کے اندر کھل جاتا ہے اور جواب آ جاتا ہے. چل فجر کی تیاری کر اور شروع ہو جا کل سے. اس رات سے گہرے تیرے اندھیرے نہیں ہوں گے، لیکن تیری زندگی کے چڑھتے سورج کی روشنی زمانہ دیکھے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.